کسی بھی ملک کے سسٹم کو، اس کے مستقبل کو، اس کے حال کو اور اس کے ماضی کو تباہ کرنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کرپشن ہے. اور اس کرپشن اور بدعنوانی کے بارے میں امریکن تھنک ٹینک پہلے سے یہ کہہ چکا ہے دی روٹ کاز آف دا ٹربلز آف پاکستان از کرپشن اینڈ دے آر ناٹ سنسیئر ود دیئر ورک. ایوری پرسن ورکنگ ان ہز ڈپارٹمنٹ از ناٹ سنسیئر ود دیٹ ڈپارٹمنٹ. تو کرپشن کے بارے میں سچا کون ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے، کہ آزاد کشمیر کے آئندہ سال جو عام انتخابات ہونے لگے ہیں ان کے سلسلے میں جو تیاریوں کے حوالے سے بڑا مرحلہ جو ابھی شروع ہو گیا ہے. تمام جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ اپنی اپنی تنظیموں کو متحرک کرنے کے لیے ماحول بنانا چاہتی ہے اور وزٹس جاری ہیں جگہ جگہ، جس کے لیے بیان بازی کو سب کو حاصل ہے. کسی بھی جماعت کا لیڈر کا بیان، اس کی بات کا لہجہ، اس کا انداز بیان عام سیاسی کارکن اور لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے، جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، کوئی قومی اس کا میسج ہو اور لوگوں کو سدھارنے کے لیے لوگوں کو ایک امید دیتا ہو. لیکن یہاں تینوں مد مکمل جماعتوں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو صدور ہیں اور فاروق اظہر صاحب، لطیف اکبر صاحب اور سلطان محمد صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات عائد کر کے بڑی سرخیاں لگوانے کی کوشش کو غلبہ حاصل کر رہے ہیں، جس کی دیکھا دیکھی میں نیچے تک یہی انداز ہے جس سے نہ صرف معاشرے کے اندر انریسٹ پیدا ہوتا ہے، انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے، بلکہ کارکنوں کے درمیان جھگڑا بھی ہوتا ہے. اگر کسی جماعت کے لوگوں نے اپنے اپنی حکومتوں کے عرصے کے دوران کرپشن کی ہے تو اس کے بارے میں نشاندہی بھی ہونی چاہیے، صرف الزامات نہیں ہونے چاہیے. کرپشن کرنے والا کون ہے، کس عہدے پر تھا، کس منصوبے کے مد میں یا کس کام میں گڑبڑ کر کے بدعنوانی کو مرتکب ہوا ہے، کم از کم اس کا حوالہ دے کر بات کرنی چاہیے تاکہ وہ بے نقاب ہو جائے. اس سے خود پر عائد الزامات کا عوام کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے. صرف الزامات لگانے سے کام نہیں چلے گا. یہ احتساب کے فرائض میں سب سے بہتر انداز ہے، جس پر الزام ہو وہ خود کو بطور امیدوار یا رہنما پیش کرتے ہوئے اس کا احتساب بھی دے، اس کا جواب بھی دے. لیکن الزام لگانے والے کو بھی کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حوالے سے الزام دے رہا ہے، کس پروجیکٹ کے اگینسٹ کرپشن ہوئی ہے، کس دور میں ہوئی ہے. اب ایسی کرپشن جو 1980 میں ہوئی ہے اس کا احتساب جب آپ نواز شریف سے کریں گے، یا پھر یہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ موجودہ گورنمنٹ میں ہے اس کو آپ اس وقت کا احتساب اس سے مانگ رہے ہیں جب وہ گورنمنٹ میں تھا ہی نہیں، تو یہ بھی ایک الزام برائے الزام کے زمرے میں آتا ہے. اس میں تمام قیادت کو خود کو قیادت کروانے کا لاج جتنی رکھنی ہوگی. تاہم حیرت انگیز بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے الزامات کو فیشن کہا جا سکتا ہے، مگر حکومتی جماعت ہوتی ہے، حکمران جماعت ہوتی ہے، ایسی بات کرے تو 4 سال اس کو کرپشن کرنے والوں کے خلاف بات کرنے کی، کارروائی کرنے سے کس نے روکا ہوا تھا. اس طرف بھی الزامات بہت زیادہ ہے، بڑا مذاق نہیں بننا چاہیے. کرپشن کے حوالے سے سلطان محمد صاحب نے، یعنی برسر سلطان محمد صاحب نے سب سے پہلے شوشہ چھوڑا اور انہوں نے فاروق اظہر صاحب کے حلقے میں جا کر یہ کہا کہ ان کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ زبان زد عام ہیں اور ہم ان کو ننگا کر کے چھوڑیں گے وغیرہ. اور اس طرح کی جو گفتگو جو کرتے ہیں، آپ نے وائٹ پیپر پہلے بھی شائع کیا تھا شہزادہ عبدالقادر خان صاحب کے دور میں 2006 میں 2006-07 میں اس کا جو منطقی انجام ہوا تھا وہ آپ کی شرمندگی کی شکل میں ہوا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیڈر کی دیکھا دیکھی، عمران خان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ دوسروں کے بڑے الزامات کی سیاست کریں گے اور ثابت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کوئی کارکردگی نہیں دکھائیں گے لوگوں کو. آج بھی آپ چیئرمین احتساب بیورو ہی لگ رہے ہیں. آپ اس سے بڑھ کے عمران خان صاحب جس طرح پھنس گیا ہے، جو سچی بات ہے، جو کھری بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے ہیں تو 2007 سے پہلے جو سزائیں وہ آلریڈی بھگت کے آ چکے ہیں. اب 2007 کے بعد وہ پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ میں آئے ہیں تو 2007 کے بعد اس کے خلاف کسی کرپشن کا کوئی الزام ہے تو چلو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اس کو سامنے لایا بھی جا سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی عوام جو یقین بھی کر سکتے ہیں. جب آپ ایک آدمی کو صرف پولیٹیکلی وکٹمائز اور کریکٹر اساسینیشن کی طرف بھی لے جاتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ صرف الزامات کر کے لوگوں کی اٹریکشن حاصل کر رہے ہیں اور وہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس وجہ سے آپ چونکہ صحیح ہیں آپ کو موقع دیا جائے. تو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش کریں. آخر کہیں نہ کہیں آپ کی جو جھوٹ ہے یا آپ کی جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ سامنے آ ہی جاتے ہیں. اس لیے مشورہ ہمارا یہ ہے برسر سلطان محمد صاحب کو کہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر آئیں. آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں، جو کہ لگتا نہیں ہے، چونکہ آپ لیڈرشپ کے اعتبار سے
بہت ناکام پائے گئے ہیں. اور دوسری خاص بات یہ کہ آپ ایک سابق پرائم منسٹر ہیں, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ آپ عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرتے بھی رہتے ہیں. آپ سے کوئی چھوٹا سا کوئی سوال کر لیا جائے کہ آپ کی جو گراس روٹ لیول پارٹی ہے, گراس روٹ لیول جو آرگنائزیشن ہے, دیٹ از ناٹ سو اسٹرانگ, دے آر ناٹ ان فیور آف یو, تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. تو اس کا جواب تو ہم جیسے جو اسپیکر ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ آپ سے اگر ایسا کوئی سوال کرے تو آپ کہیں گے جب بھی کوئی پارٹی بنتی ہے اس میں اختلافات ہوتے ہیں, اور جمہوریت کا یہ حسن ہے, کسی کو اگر میری شکل بری لگتی ہے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے. شروع میں نواز شریف اول ہوں یا پھر عمران خان ہوں, ان کی پارٹی جب بنی آہستہ آہستہ جب ان کے آرگنائزیشنل مینجمنٹ کا سیٹ اپ آیا تو بہت سارے لوگوں نے اختلافات بھی کیے ہوں گے. اس کا جواب اس طریقے سے دیں آپ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کک آؤٹ کریں, اوے آؤٹ ہو جاؤ, آؤٹ یہاں سے باہر جاؤ. یہ نہیں طریقہ کار, جمہوری طریقہ کار نہیں ہے. یہ بالکل انسرٹن گفتگو ہے, یہ ایک سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہے. اور آپ وہ میسج دیں جس کو آپ بعد میں سسٹین بھی کر سکیں, جس کو آپ بعد میں چلا بھی سکیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی صاحب کی حکومت کی طرح نہیں ہو سکا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرپشن کا الزام لگائے اس کو ثابت نہ کر سکیں تو پھر اس بیس پر آپ کو وہ حکومت مل جائے گی ڈیفیکلٹ. تو پاکستان میں تو سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پورا بیک اپ آپ کے پاس ہے تو 38 حلقے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جیت کا مارجن جو ہے وہ مسترد شدہ ووٹوں سے 3 گنا کم ہوتا ہے. یہ سب دنیا کو پتہ لگ رہا ہے. 16,80,000 ووٹ جو ہے پاکستان میں ریجیکٹ ہو رہا ہے, جن میں سے 13,96,000 جیسے نون لیگ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے. کیا نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا؟ جب دیکھیں آپ نے آمنے سامنے رکھا ہوتا ہے بیٹ کو, شیر کو, تو اس میں کسی جب آپ چاہیں اس کو میلان کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں عام بندہ بھی سمجھتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے ووٹ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گلیوں میں ملی, وہ گاربیج میں ملی, وہ راستے میں ملی, وہ شاپر جہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, گندگی گاربیج کا جو ڈھیر ہے, کوڑا کرکٹ, وہاں سے بہت سارے ووٹ ملتے رہے. یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے جس کو دنیا میں بندہ اگر ایک لفظ بھی استعمال کر لے تو وہ سوائے بےزتی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہمارا ہم مسلمانوں کو یہ سیٹ اپ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ ایسا میسج دے رہے ہیں نئی آنے والی نسل کو کہ ایک بندے کو حکومت دینے کے لیے ہم پورے سیٹ اپ کو جو ہے بالکل سرے سے غیر مسلمان انداز سے, بالکل ہی یعنی کہ نان سینس انداز سے, نان ان ہیومن ایٹیٹیوڈ سے اس کو ہم بنا لیں. میرے خیال میں یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس کا رزلٹ اللہ کی طرف سے ہی کہیں نہ کہیں ضرور ایسا بنے گا کہ ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے, ضرور ان کی ویلیو خراب ہوگی. ہم ان سے ہمدردی رکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے ڈمی گورنمنٹ بنانے کے لیے جو ایسا کریں. مسلمان ہونے کا جو ہمارا جو فلسفہ تھا یا میڈیا سے اس لیے الگ ہوئے کہ ہمارے یہاں جو ہے اسلام کو پریویل کیا جائے گا, دیانتداری کے سب سے بڑے جو دعوت دینے والے ہیں وہ ہم ہیں, اور سب سے زیادہ ہی بددیانتی کے مرتکب بھی اگر ہم ہی ہوں گے تو میرے خیال میں شرم آئے گی ہندو کو بھی یہ کہتے ہوئے یہ مسلمان ہوتا کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.